بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی. نمبر 1، جمادات. جمادات جیسے زمین ہے، پتھر ہے، اس کے اندر نمو یعنی بڑھوتری کی صلاحیت نہیں ہے. اس کو جس حال پہ رکھو گے اسی حالت پہ رہے گی. پتھر کو آپ کسی جگہ رکھ دو گے تو وہ اسی حالت میں رہے گا، اور کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. دوسری مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ نباتات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمو کی صلاحیت رکھی ہے، بڑھوتری کی صلاحیت رکھی ہے. جیسے پودا ہوتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نقل مکانی کی صلاحیت نہیں رکھی. ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ از خود منتقل نہیں ہو سکتا، اور عقل و شعور اللہ نے اس کے اندر نہیں رکھا ہے. تیسری مخلوق جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے وہ ہے حیوانات. اس کے اندر نمو کی بھی صلاحیت ہے، نقل مکانی کی بھی صلاحیت ہے، اور عقل و شعور بھی اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمایا ہے. اور حیوانات میں سب سے افضل اور اشرف اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. یہ ہر اعتبار سے احسن ہے، ظاہری اعتبار سے بھی احسن اور افضل ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی افضل اور احسن ہے. جب انسان کا باطن بنتا ہے، اندرون بنتا ہے، اور دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں. انسان کی قبولیت اور کامیابی کا دار و مدار اللہ نے ظاہری خوبصورتی پہ نہیں رکھا ہے. اگر ظاہری خوبصورتی پر رکھا ہوتا تو پھر
ابو جہل اور ابو لہب جنت میں چلا جاتا۔ ابو لہب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت تھا، اور ابو جہل کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ بڑا خوبصورت تھا۔ ابو لہب کو لہب کیوں بولتے؟ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو۔ جب وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو آدمی کو دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے، اور چھوٹے سے بچے اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اس کے گردن کے پاس کی جو رگیں تھیں اس میں جو خون دوڑتا تھا وہ بھی دکھائی دیتا تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ لیکن اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائیں، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے بچے کام آئے۔ دنیا میں آدمی کو بڑا غرہ ہوتا ہے کہ مال کی بنیاد پر میں بہت سے کام کر لوں گا۔ آدمی دنیا میں سوچتا ہے بھئی میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، لکھ پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں، میں دنیا میں بہت سے کام کر لوں گا۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ مال کی بنیاد پر بھی انسان دنیا میں بہت سے کام نہیں کر سکتا۔ مال موجود ہے لیکن بہت سے کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر انسان مال کے ذریعے سے عینت تو خرید سکتا ہے لیکن بینائی تو خرید نہیں سکتا، اور اسی طرح انسان مال کے ذریعے سے ادویات تو خرید سکتا ہے لیکن جوانی تو خرید نہیں سکتا۔ تو دنیا میں جب بہت سے کام مال کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں تو آخرت میں تو کوئی کام مال کی بنیاد پر ہوگا ہی نہیں، وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، مگر جو سوارا ہوا دل، اللہ کی محبت سے لبریز دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا تو وہ دل انسان کے کام آنے والا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ایک عضو رکھا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، یہ دھڑکنے والا ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ نے ڈبل اعضاء عطا فرمائے مگر دل دیے تو ایک دیے۔ جیسے دو آنکھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، ناک کے دو سوراخ ہیں، اور اسی طرح دو کان ہیں اور بہت سے اعضاء ہیں، لیکن اللہ دل ایک دیے ہر بندے کو۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ دل بھی ایک، اللہ بھی ایک۔ اس دل میں اگر کسی کی محبت آنا ہے اور بسنا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اس دل میں آنا، کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آنا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل نفس کے لیے ہو ایک دل اللہ کے لیے ہو، ایسی بات نہیں۔ تو ابو لہب تو بڑا خوبصورت تھا لیکن نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے بچے کام آئے، وہ تو جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے برخلاف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، لکھا ہے کتابوں میں یہ بڑے بدصورت تھے، کریہ المنظر تھے، لوگ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا دل ایسے بنایا تھا، اللہ اور اللہ کی نبی کی محبت سے ان کا دل لبریز تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل کی معیت میں جب آسمانوں پر جانا ہوا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام جوتوں کے چلنے کی آواز کو محسوس کیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرنے لگے، جبرائیل یہ آسمانوں میں جوتوں کی آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی ایک آپ کا ادنا سا غلام ہے
ایک ادنا سا عاشق ہے، وہ آپ کی محبت میں مست ہے، دیوانہ ہے، وہ چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کی آواز عرش پر اور آسمانوں پر سنائی دیتی۔ جب انسان کا دل بنتا ہے تو انسان کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، دل کو دیکھتے ہیں۔ تو حیوانات میں سب سے افضل اور اشرف جو مخلوق ہے وہ اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اچھے اور برے کی تمیز اور کو فرق کرنے کی اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی حضرت انسان کو۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں آدمی کو محنت کرنا پڑے گا، مشقت کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ یہ مختصر سی زندگی کے بعد جب انسان اس دنیا سے جائے گا، قبر میں رہے گا، ایک لمبے زمانے تک قبر میں رہے گا، اس کے بعد پھر اللہ اٹھائیں گے سارے بندوں کو، میدان محشر میں پہنچیں گے، اللہ رب العزت اطاعت گزار بندوں کے ساتھ، ایماندار بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ بیان فرمائیں گے، ارے میرے بندے دنیا میں تھکے ہوئے تھے، میری اطاعت کر کے، میری فرمانبرداری کر کے، مجھ کو راضی کر کے میرے پاس آئے، ان کو جنت میں لے جاؤ اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دو۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں وہ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ہر پل اور ہر سیکنڈ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہمارا امتحان ہے۔ اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور کی شان رکھنے والے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت رکھنے والے ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے، فرشتوں کو لگا کے رکھتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ فرشتے اس کو جانتے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، اور اللہ کے نبی نے احادیث میں اس کی وضاحت بھی فرمائی، آدمی جس جگہ بیٹھ کے کوئی عمل کرتا ہے وہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبریں نشر کرے گی۔ اللہ کا بندہ مسجدوں میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاتا تھا، اطاعت کا مظاہرہ کرتا تھا، وہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور جو آدمی جس جگہ بیٹھ کے گناہ کرتا، شراب پیتا، نافرمانی کرتا اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا، قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اللہ نے ایسا نظام بنا کے رکھا ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بڑا ممتاز بنایا اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کارخانہ جو اللہ نے انسان کے اندر جو اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ اعضاء لے کے آئے، آنکھ بنائے، کان بنائے، ہاتھ بنائے، دل بنائے، ہے کوئی کارخانہ؟ قیامت کی صبح تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایسی انمول نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہے، وہ قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، مصیبتوں کو نہیں جھیل سکتا۔ ہم اگر کسی کے غلام ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے ہم غلام نہیں۔ اللہ نے فطرتاً انسان کو آزاد بنایا، اور آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آزادی کی نعمت غلامی کی مصیبتوں سے بدر جہاں بہتر ہے، بدر جہاں بہتر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم کو آزاد پیدا فرمایا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مان کے ہم کو چلنا ہے، اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا اسوہ چھوڑا، آپ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے؟
خلوت کی زندگی کیسے تھی، جلوت کی زندگی کیسے تھی، لوگوں سے کیسے ملاقات فرمایا کرتے تھے، کیسے تکلم فرمایا کرتے تھے، آپ کے بات کرنے کا انداز کیسے تھا، آپ کیسے کھانا کھایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں احادیث میں بیان فرمائی گئی۔ اس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہے، قید و بند کی صعوبتوں کو انسان جھیل نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب انسان اللہ کی دی ہوئی آزادی کی نعمت کا جب احساس نہیں کرتا اور اس نعمت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے، ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت یہ دی ہوئی نعمتوں کو بھی سلب فرما دیتے، آزادی کی نعمت کو بھی سلب فرما دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو کتنی نعمتوں میں پلے، لیکن یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے۔ ہوا کیا؟ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔ طرح طرح کی مصیبتیں یہ لوگ جھیلا کرتے تھے، بنی اسرائیل بڑے پریشان تھے، کیا کیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھے کہ فرعون بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کر رہا ہے، بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میری قوم کو آزاد کر لیا جائے، آزاد کرایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ فرمائے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ تمہاری صحبتوں کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، طرح طرح کی تم تکلیفیں دے رہے ہو۔ لیکن اس موقع پر فرعون نے کیا کہا؟ ارے یہ بنی اسرائیل تو ہمارے پاس رہے ہیں، ہماری نعمتوں سے مالا مال ہوئے ہیں، طرح طرح کے انعامات سے ہم ان کو سرفراز فرمائے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھ فرعون، تیری نعمتیں یہ کیا ہے؟ غلامی کا یہ بدل نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو آزادی کی نعمت عطا فرماتے ہیں، وہ آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر نہیں کرتا اور شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس دی ہوئی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہے، وہ اس کے بعد ایک پھل کھانے کی وجہ سے، ایک لغزش کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہاں سے اتارا، تو وہ کہاں آئے؟ سب سے پہلے کہاں اترے؟ ہندوستان میں۔ جب اس زمانے میں غیر منقسم تھا، سراندیپ یعنی سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام اترے، دین کی دعوت دینے لگے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کی فکریں اور کوششیں کرنے لگے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ مکرمہ جا کے وہاں 25 پیدل حج فرمائے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے انسان کے مزاج میں ایسا رکھا ہے کہ وہ فطرتاً آزاد ہے، اور وہ اس کو صعوبتیں، مشکلیں اور قید و بند کی زندگی اس کو پسند نہیں ہے، غلامی کی زندگی اس کو پسند نہیں ہے۔ ہم کسی کے غلام ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی کے غلام ہیں، کسی اور کے ہم غلام نہیں۔ لیکن جب آدمی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ رب العزت یہ نعمت کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہندوستان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہاں بھیجا ہندوستان میں، سری لنکا میں اترے، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا پدری وطن ہے۔ ہمارے والد ہندوستان میں آئے، سب سے پہلے جنت سے یہاں بھیجے گئے ہندوستان میں، اور اللہ نے یہاں کی مٹی میں بڑی خوشبو رکھی ہے۔ لوگوں میں دیکھیے کیسی محبتیں ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور بڑی محبت کا یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 15 ہجری میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف کے حضرت عثمان بن عاص کو یمن اور بحرین کا جب گورنر مقرر فرمایا اور وہ وہاں چلے گئے تو حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان بھیجے. سب سے پہلے گجرات کو آئے، گجرات میں آئے. اس کے بعد حضرات صحابہ کا سلسلہ شروع ہوا. ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حضرات صحابہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے. بعض روایتوں میں یہاں تک بیان فرمایا گیا 25 صحابہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آئے، مختلف علاقوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 صحابہ آئے. اس کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں 5 آئے. حضرت علی کے دور خلافت میں 3 آئے اور سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں 4 آئے. یزید بن معاویہ کے دور میں 1 آئے. اس طریقے سے 25 صحابہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. جب وہ ہندوستان میں پہنچے اور اعلاء کلمت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، اس کے نتیجے میں دین پھیلنے لگا. لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے. اس زمانے میں ہندوستان میں راجاؤں کی بادشاہت تھی، ان کی حکمرانی تھی. لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے. جب حضرات صحابہ ہندوستان میں پہنچے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، تو وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے حضرات صحابہ سے کہ ان کے اخلاق کو دیکھے، ان کے کردار کو دیکھے اور ان کی طرز زندگی کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوئے. اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا، سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم ثقفی سرزمین ہندوستان پر اسلام کا پرچم لہرائے. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا. 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان. سلطان التمش ہے اور سلطان اور بہت سے بادشاہ ہیں جو یہاں پہ حکومت کیے. اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا دور آیا. سب سے آخری جو بادشاہ ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہے. یہیں سے اسلامی سلطنت کا اختتام ہوا اور انگریز اس کے بعد کیا ہندوستان پہ قبضہ ہے. ہندوستان میں جب انگریز آئے تو ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے. وہ مختلف علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنیاں قائم کیے، کلکتہ، مدراس، بمبئی اور بہت سے علاقوں میں، اور ان کے تجارت کو فروغ ملا اور بہت سا نفع ہوا. تو وہ لوگ ان کی حفاظت کے لیے فوج رکھنا شروع کر دیے. اس کے بعد ہمارے بادشاہوں میں نا اتفاقیاں، ظلم و بربریت کا معاملہ جب شروع ہوا، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جب ناانصافیاں ہونے لگیں اور انگریزوں کا تسلط ہوا، وہ انگریز جب اقتدار پہ فائز ہو گئے تو چونکہ یہ اقتدار مسلمانوں سے چھینے تھے، مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف تھی. 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی. انہی سے انگریزوں نے کہا اقتدار چھینا تھا. وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو نشانہ بنائے. غیر بھی نشانہ بنے لیکن سب سے زیادہ مسلمان اس کا نشانہ بنے. مسجدوں کو منہدم کیا جائے، قرآن مجید کو جلایا جائے اور 1,00,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا. بہت سے مظالم انگریز ڈھائے مسلمانوں پہ اور غیروں پہ. اس کے بعد ہمارے علماء متحرک ہوئے، بھائی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں انگریز یہاں سے چلے جائے. ایک لمبے زمانے تک کوشش کرتے رہے. بے شمار علماء نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. لکھا ہے کتابوں میں، دہلی میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی مسلمان کی نعش کو نہ لٹکایا گیا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تقریباً 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا. انگریز کہنے لگے اگرچہ کہ یہ چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ غداری کریں. اور علماء کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا. حضرت شیخ الہند
مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا. جب آزادی کی تحریک انہوں نے شروع فرمائی ان کو جیل میں ڈالا گیا. تقریباً 3.5 سال تک آپ جیل میں رہے. جب جیل سے باہر نکلے ایک دم کمزور ہو چکے ہیں, نحیف ہو چکے ہیں, چلنا بھی بالکل نہیں آ رہا, بڑی مشکل سے چل رہے ہیں. تو اس کے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو جب ان کو غسل دینے لگے تو وہاں کے لوگ, وہاں کے علماء حضرت شیخ الہند کو دیکھ کے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہاں کے جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تھا وہ انگریزوں نے حضرت کو اتنا مارا, اتنی تکلیفیں دیں کہ حضرت کے کمر پر کوئی گوشت نہیں تھا بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ بن گئے. اتنا مارا, اتنی تکلیفیں دی. لیکن ہمارے علماء نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی شجاعت کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہمارے علماء کرام. میرے بھائی, یہ وطن یوں ہی آزاد نہیں ہوا. آج ہمارے بچوں کو صرف یہی معلوم کہ گاندھی نے, سبھاش چندر بوس نے اور دوسرے حضرات نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. ارے ہم مسلمان ہیں, ہم کو ہماری تاریخ معلوم ہونا چاہیے. کتنے علماء نے, کتنے مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اہم رول ادا کیا. ایک بات یاد رکھیے, ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مسلمانوں کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے. جب تک مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں, مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لوگوں سے تقریر کر رہے تھے کہ دیکھو انگریزوں سے انقطاع کر لینا, ان سے قطع تعلق کر لینا. تو ایک موقع پر انگریز تقریر کرتے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی سے کہنے لگا کہ حسین احمد مدنی, تم یہ کیوں کہے لوگوں کے سامنے کہ انگریزوں سے بالکل قطع تعلق کر لینا, یہ تم نے کیوں فتویٰ دیا؟ تم جانتے بھی ہو اس کی کیا سزا ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہمت کے ساتھ کہا, ہاں میں جانتا ہوں اس کی سزا کیا ہے, میں جانتا ہوں اس کی سزا موت ہے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا, ہاں میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, مرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد آپ اپنے کندھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, دیکھو اس وقت اب میں تمہارے جلسے میں آیا ہوں, میرے کندھے پہ چادر ہے, یہ چادر اس واسطے سے لایا ہوں اگر تم لوگ مجھے مار بھی دیں گے, شہید بھی کر دیں گے, یہ چادر بطور کفن کے کام آئے, بطور کفن کے کام آئے. تو انگریز کہنے لگا, حسین احمد مدنی شاید تمہیں نہیں معلوم, جس کو سزا دی جاتی ہے, جس کو مارا جاتا ہے, حکومت اس کے کفن کا انتظام خود کرتی ہے. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ہاں میں جانتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھ لینا, تم سے مجھے اتنی نفرت ہے, تم مجھے شہید کرو گے, اللہ کے دربار میں میں جاؤں گا, میں تمہارے کفن سے اللہ کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتا. میں اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں, اپنا کفن میں ساتھ لے کے آیا ہوں, تمہارے کفن میں میں جانا پسند نہیں کرتا. میرے بھائی, کتنی مشکلوں کے بعد, کتنی محنتوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. آزادی میں اہم رول ادا کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ جو ظلم و بربریت کا معاملہ کیا جا رہا ہے, ہم یہاں کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں میرے بھائی, ہم اس کے حقدار ہیں ہندوستان کے. جس طرح ایک عیسائی کا حق ہے, ایک ہندو کا حق ہے ہندوستان پر, اسی طرح مسلمان کا بھی حق ہے, ہم کرایہ دار نہیں. کتنے علماء نے بے شمار قربانیاں وطن کی آزادی کے لیے دی, لیکن آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں, حکومتیں مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے, ان کو شبح ہستی سے میٹنے کے لیے مختلف تدبیریں کر رہی ہیں. مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے,
مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ کب تک فرقوں میں بٹتے رہو گے؟ یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ وہ فرقے والا، یہ وہ فرقے والا، آج ہمارے اندر ایسا مزاج بن گیا میرے بھائی۔ کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ کیسے کیسے قوانین لائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مٹانے کے لیے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو چوکنا ہونا چاہیے، اپنے مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے، مدرسوں کی حفاظت کرنا ہے۔ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازوں کے ذریعے سے، قرآن مجید کے تلاوت کے ذریعے سے، نماز پڑھنے کے ذریعے سے، اپنے ماتھے اور پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ آج مسجدیں تو بنتی جا رہی ہیں، اور کتنی مسجدیں بنتی گئے، لیکن وہ مسجدیں ویران ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور غیروں کو موقع مل گئے، اور جہاں گئے وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا تھا، یہ ہمارا تھا، یہ ہمارا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ ایک تو مسجد سے اپنا تعلق مضبوط ہونا، دوسرا مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط ہونا، تیسرا یہ کہ علماء کرام سے اپنا تعلق مضبوط ہونا۔ بڑے پرفتن حالات ہیں۔ ایسے حالات میں ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی فکریں کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، ارتداد کا ایک سیلاب ہے میرے بھائی۔ کتنے بچے مرتد ہو جا رہے ہیں، ایمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا ہی تو قصور ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت نہیں کی، ان کو صحیح انداز میں ہم نے نہیں ڈالا، اسلامی انداز میں ہم ان کو نہیں ڈالا۔ آج ہمارے بچے غیروں کے ساتھ فرار ہو رہے ہیں، آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ کون اس کے ذمہ دار میرے بھائی؟ تو بہرحال چونکہ یہ آزادی کا 15 اگست ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ وقت جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔